السلام علیکم ناظرین، ہمارے سماج میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کسی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑتی ہے، یا تو ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ خلا لے لیتی ہیں یا ان کا شوہر وفات پا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں گھر کے سرپرست اس عورت کے ساتھ وہی رویہ اور وہی سلوک اختیار کرتے ہیں جو وہ اپنی کنواری لڑکی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ جس عورت کی دوسری شادی ہونی ہے اس کا معاملہ کنواری لڑکی سے کچھ مختلف ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس معاملے کی نزاکت کو۔ میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے اس گفتگو کو ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت مشہور اور مستند ہے جسے چاروں ائمہ نے، یعنی امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور ان کے علاوہ امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کی دوسری شادی ہونی ہے وہ اپنے سرپرست کے مقابلے میں اپنی ذات پر زیادہ حق رکھتی ہے۔ حدیث کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی دوسری شادی ہونی ہے وہ گھر کے کسی بھی سرپرست کے مقابلے میں، چاہے وہ باپ ہو یا کوئی دوسرا، شادی کے معاملے میں سب سے پہلے خود اسے حق اور اختیار حاصل ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کا رشتہ کرانے کا حق اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ خود جہاں چاہے شادی کرے۔ ہاں، اگر اس نے اپنے سرپرستوں کو کہہ دیا ہے اور ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کر سکتے ہیں اور اس کا نکاح کرا سکتے ہیں، تب تو انہیں یہ اختیار حاصل ہوگا۔ بغیر اس کی اجازت کے اگر کسی سرپرست نے نکاح کرا دیا تو اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو رد کرا دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں درج ہے، جسے امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ ایک انصاری صحابیاں ہیں جو حضرت خزام کی بیٹی ہیں جن کا نام خنسہ ہے۔ پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی، اب ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر ان کی دوسری شادی کرا دی۔ یہ شادی ان کو پسند نہیں تھی، چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر پورا معاملہ بیان کرتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شادی کو رد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے صاف ظاہر ہے کہ جس عورت کی دوسری شادی ہونی ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سرپرست، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی دوسری شادی نہیں کرا سکتا۔ اگر گھر کا سرپرست ایسا کرتا ہے تو اس عورت کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس شادی کو رد کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سرپرست کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کا نکاح زبردستی کرا دے جبکہ بچی بالغ ہو، چاہے وہ کنواری ہو یا جس کی دوسری شادی ہونی ہے، اور یہ اختیار نہ باپ کو حاصل ہے اور نہ کسی بھی دوسرے سرپرست کو۔ لہٰذا لوگوں کا یہ جو نظریہ ہے، یہ جو رویہ ہے کہ جس کی دوسری شادی ہونی ہے جیسے تیسے اس کی شادی کرا دیتے ہیں، ان کو تو اس عورت کی اجازت کے بغیر شادی کرانے کا کوئی حق اور کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔